أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ لقمان. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین، جو سراسر ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے گائیڈڈ ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، اور انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو خرید کر لاتے ہیں غافل کرنے والی باتیں، بیکار باتیں، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے بغیر علم، بے سمجھے بوجھے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اڑائے اس کی باتوں کا مذاق. اولئک لہم عذاب مہین، انہی لوگوں کے لیے توہین آمیز رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات تو رخ پھیر لیتے ہیں گھمنڈ کرتے ہوئے. کأن لم یسمعھا، جیسے کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہ ہو. کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے کہ اس کی کانوں میں بہرا پن ہو. فبشروا بعذاب علیم، تو انہیں یا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. عربی زبان میں من جو ہے یہ خواہ ایک مرد کے لیے ہے یا ایک عورت کے لیے، یا زیادہ مردوں یا زیادہ عورتوں کے لیے، اس کا عربی میں استعمال جو ہے یاد رکھیے گا سنگولر میسکولین ہے، واحد مذکر. لیکن سیاق و سباق سے ترجمہ جب وہ کیا جاتا ہے، کبھی واحد مذکر میں، کبھی مؤنث میں، کبھی جمع میں، کبھی واحد میں. جیسے مشہور حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن سکھائے. لیکن عام ترجمہ کیا پڑتا ہے؟ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو میں نے ترجمہ جمع میں کیا ہے، لیکن لفظی اعتبار سے یہ واحد کا ترجمہ ہے. بعض اوقات آخر میں جا کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مراد اس سے جمع تھی، لیکن جہاں آخر تک یہ واحد کا ترجمہ ہے تو زیادہ سوٹیبل یہی ہوگا اس کا واحد ہی میں آپ ترجمہ کر لیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں. وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو رخ پھیر لیتا ہے گھمنڈ کرتے ہوئے. کأن لم یسمعھا، جیسے کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے کہ اس کی کانوں میں بہرا پن ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں. لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں، باغات ہیں. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، جیسے کہ تم دیکھتے ہو. اور ایک مفہوم سلف سے یہ چلا آ رہا ہے دوسرا بھی، کہ ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں نظر آئیں. یعنی آپ اس کے اندر جو فورسز ہیں، میگنیٹک فورسز کہہ لیں، انٹرپولر فورسز کہہ لیں، تو ستونوں ہی کی حیثیت ہے، لہذا کوئی ویزیبل ستون نہیں ہے. یہ بھی ایک ترجمہ کیا گیا ہے. عام جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ایز یو سی، کہ ان کے درمیان کوئی ستون نہیں. ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں کہ عام جو معروف سے ہٹ کر ذرا بھی ترجمہ ہو تو وہ بہت زیادہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کیا غلط ترجمہ کر دیا. حالانکہ سلف سے وہ پرانی بات ہے، صادق مارکیٹ میں نے یہی دوسری پاسبلٹی بتائی تو ایک ہمارے دوست بڑے ناراض ہوئے. تو میں نے اگلے دن تفسیر ماجدی میں سے ان کو فوٹو کاپی لا کر دکھائی کہ سلف سے یہ دونوں مفہوم چلے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایک دم جو ہے وہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنایا ہے، محاسبہ بھی اس کے مطابق ہے. جس کا اللہ تعالیٰ نے مزاج ایسا بنایا ہے تو اس کی جواب دہی نہیں ہونی. لیکن انسان کو دوسرے طرف شخص والے انسان کو بھی ذرا وسعت قلب کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، کسی نے کوئی اعتراض کر دیا، کوئی غلطی نکال دی، تو اس پر انسان کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، مائنڈ نہیں کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت دے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا والقا فی الارض رواسیہ، اور اس نے زمین میں بوجھ رکھے، ان تمیز بکم مبادا، زمین تمہیں لے کر ڈول جائے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس نے زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، وانزلنا من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا، فانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اس کے ذریعے سے زمین پر اگائے طرح طرح کی عمدہ چیزیں. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو دکھاؤ تو صحیح اللہ کے سوا دوسروں نے، یعنی جن کو تم معبود بناتے ہو، کیا پیدا کیا ہے. وہ پنجابی میں محاورے ہیں سوا تکے، کیا پیدا کیا؟ سوا تکے، یعنی کچھ بھی پیدا نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت انسان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. بل الظالمون فی ضلال مبین، حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے خوش ہوتا ہے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. کئی شکلیں ہیں. اس نے مجھ سے نہیں پوچھنا کہ میں فلانے کو عزت دینا چاہتا ہوں تو کیسے عزت دوں. اللہ تعالیٰ کو بڑے راستے آتے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو دوام بخشتا ہے. ایسی ایک مثال حضرت لقمان ہے. ایک زیادہ جو خیال ہے کہ یہ بڑھئی تھے، ایک خیال یہ بھی ہے کہ بادشاہ تھے، لیکن زیادہ خیال یہ ہے کہ حبشی غلام تھے اور بڑھئی تھے، کارپینٹر. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا، دانائی عطا کی تھی، سیاںا بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر جو حکمت کی اساسات ہیں وہ ان کے نام سے، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی. قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور حضرت لقمان کو سلیوٹ پیش کیا جاتا ہے. جیسے قیامت تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا اور ابو لہب پر پھٹکار ہوتی رہے گی، فڑے منہ. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. انشکر للہ، کہ شکر کر اللہ کا. سیاںا پن کیا ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھ عطا فرمائی، تفقہ عطا فرمائی دین کی. حضرت اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے انٹرپریٹیشن کا فن عطا کر. تو قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ ابن عباس شمار ہوتے ہیں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عمر صرف 14 سال تھی. لیکن آپ پڑھیں تفسیر ابن کثیر پڑھیں تو قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن آرا میں بڑا اونچا ان کا مقام ہے. اسی طرح دین کی انٹرپریٹیشن میں، یعنی ایک علم ہے احادیث کو جمع کرنا، یہ تو ہے محدثین کا کام. اس میں بڑے بڑے نام ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام نسائی ہیں، ابن ماجہ ہیں، احمد بن حنبل ہیں رحمہ اللہ تعالی. لیکن ایک ہے فقہ، دین کو انٹرپریٹ کرنا. یعنی ہماری فقہوں کے اندر بھی جو 3 ہماری فقہ ہیں وہ بیسیکلی حدیث بیسڈ ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام کے شاگرد تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بنیادی طور پر محدث ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکٹ کو جوں کا تو فالو کرنا. یہاں تک کہ جب وہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے پوری تحقیق کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پہ جاتے ہوئے کہاں کہاں آرام فرمایا تھا. کوئی درخت تھا جس کے نیچے آرام فرمایا تھا، اب وہ درخت نہیں تھا تو پھر آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت، اتباع سنت جس کو آپ کہیں گے، اس کا یہ عالم تھا. ان کا جو بنیادی اصول ہے فقہ کے اندر کہ جو بھی صحیح حدیث ہے، اور کئی صحیح حدیث ہیں، ان میں سے جو صحیح تر حدیث ہے اس پر اپنے موقف کی بنیاد رکھیں اینڈ گو اہیڈ، چلے آگے.
اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد در شاگرد، اور وہاں انٹرپریٹیشن یعنی پورا ایک براڈ پکچر بنانا اور پھر اس میں سے تلاش کرنا کہ اس میں سے فرض کہاں سے ثابت ہوتا ہے، واجب کہاں سے ثابت ہوتا ہے، سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے، نفل کہاں سے ثابت ہوتا ہے. یہ کیا ہے، یہ انداز ہے امام حنیفہ ان کے شاگردوں کا. پھر یہ کہ اس فقہ کے اندر جو ڈسکشن ہے، یعنی فقہ حنفی جو ہے وہ امام حنیفہ کی فقہ نہیں ہے. انٹرسٹنگلی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس میں جو امام کی حیثیت، استاد کی حیثیت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، لیکن فقہ حنفی وہ ان کی فقہ نہیں ہے. یعنی کوئی مسئلہ لیتے تھے، پہلے اس میں سے بیٹھتے تھے سارے استاد شاگرد کہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کہاں کہاں ہے. سارے حافظ ہوتے تھے، وہ نوٹ کر لیتے، اچھا یہاں احادیث میں اس بات کا ذکر کہاں کہاں ہے، وہ نوٹ کر لیتے تھے. پھر اس پر بحثیت مجموعی ایک بحث کرتے تھے کہ اس میں سے فرض کہاں سے ثابت ہوتا ہے. ان کے شاگرد ان سے اختلاف کرتے تھے، یعنی بہت سے جو فقہ حنفی میں رائج چیزیں ہیں وہ قاضی ابو یوسف کی رائے پر ہیں. انہوں نے اپنے شیخ استاد سے اختلاف کیا، تو یعنی ایک بورڈ تھا بیٹھا ہوا کہ جو ایک دوسرے سے اختلاف کر رہا تھا. اس کے بعد پھر اصحاب الترجیح آئے، ایک نیا بورڈ بیٹھا، اس نے پھر ترجیح کی ہے کہ اس معاملے میں امام حنیفہ کی رائے زیادہ پریکٹیکل ہے، لہذا اس کو اختیار کیا جائے. اس میں ابو یوسف کی رائے زیادہ بہتر ہے. اس میں صاحبین کی، صاحبان کہتے ہیں جب بھی، یعنی جو رائے قاضی ابو یوسف اور محمد شیبانی رحمہ اللہ کی رائے جو ہے اگر کٹھی ہو تو اس کو کہیں گے صاحبین کی یہ رائے ہے. اور اگر امام حنیفہ اور قاضی ابو یوسف ایک طرف ہو تو کہیں گے شیخین کی یہ رائے ہے. اور اگر قاضی ابو یوسف اور محمد شیبانی رحمہ اللہ ان کی ایک رائے بیان کرے تو کہیں گے صاحبین کی یہ رائے ہے. تو یوں کر کے کہیں انہیں صاحبین کی رائے کو اختیار کیا ہے، کبھی امام صاحب کی رائے کو اختیار کیا ہے، کبھی قاضی ابو یوسف کی رائے کو اختیار کیا ہے، کبھی امام محمد شیبانی کی رائے کو اختیار کیا ہے. یہ اصحاب الترجیح کہلاتے ہیں. یہ ہے اصل میں مسلک حنفی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس مسلک کے اندر یہ جو حکمت اور سمجھ یہ کہاں سے آئی؟ میں نے شاید ابھی آپ کو بتایا تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حجام کے بارے میں اکثر اپنے شاگردوں سے کہتے کہ وہ میرا استاد ہے. شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم، تو اس سے انہیں کیا پڑھا ہوگا. ایک دن ریلیکس موڈ میں بیٹھے تھے، پھر کہا کہ وہ تو میرا استاد ہے. تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا، کون سی کتاب پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو پرانا جو سٹائل تھا بال کاٹنے کا، کٹوانے کا، وہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ہے نا کہ آپ ایک کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کا باربر جو ہے وہ آپ کے گرد گھومتا رہتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ جو بال کاٹنے والا ایک جگہ وہ ایک پیڑھی یہ چوکی پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا تھا چوکی لگا کر، اور پھر کبھی وہ کہتا تھا کہ اب ادھر منہ کر لو، کبھی کہتا میری طرف منہ کر لو، کبھی کہتا تو ادھر منہ کر لو، اور وہ موو کرتا رہتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا اور میں نے بائیں طرف اس کے آگے کر دی. اس نے کہا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں، اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہوا ہے، میرا وہ استاد ہے. یہ ہوتی ہے شکر گزاری، کسی کا احسان ماننا. اب یاد کیجیے سورہ ابراہیم کی آیت، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو ہم یقیناً تمہیں اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت عطا کی. انشکر للہ، اس کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اس کے سیانے پانے کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا ثبوت کیا ہے کسی کے سیانے ہونے کا؟ کہ وہ ناشکرا نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی تسلیم کرے کہ he did a favor to me. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ شکر کر اللہ کا. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کو کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے تو وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے اور قابل تعریف ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب حکمت و دانائی کی سب سے پہلی بات، ان آیات کو پڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی نبی کے پیروکار نہیں تھے، نہ فرشتے کا ذکر ہے، نہ کتاب کا ذکر ہے، نہ نبی کا ذکر ہے.
یعنی ان کا جو سینسیبل ہونا، اپنے سینسز سے، اپنی سمجھ بوجھ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور یہ ساری حکمت کی باتیں اپنے بچے کو بتائیں. یہ ہے اصل موضوع اس رکوع کا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. کوئی کسی کے 10 روپے مار لے تو وہ 10 روپے کا ظلم کر رہا ہے، 1000 مار لے تو 1000 کا، اور کوئی کسی کے ملین مار لے تو وہ ملین کا ظلم کر رہا ہے. اب ایک میرا حق ہے، ایک آپ کا حق ہے، اور ایک اللہ کا حق ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے حق پر ڈاکہ ڈالے گا کہ اس کی توحید کی بجائے اس کے ساتھ کوئی شریک بنائے گا تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ نہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ. اچھا، اب ایک شریف آدمی جو ہے وہ اپنے بچے سے یہ نہیں کہہ سکتا اوے ادب کرے گا میرا. ایک ہوتی ہے مروت، شرافت ہوتی ہے انسان کی، وہ اس کو روکتی ہے کہ نہیں. اچھا، پھر دین کے بعد دوسرے تقاضے ہیں. مثلا آپ ساری جو دین کی تعلیمات ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں، سلام کے سلسلے میں وہ کیا ہے؟ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے. اور اسی میں میں کہتا ہوں کہ ذرا لینڈ کروزر پر سوار ہونے والا، اس کے پاس سے کوئی مہران کا مسافر گزرے تو وہ اس کو سلام کرے، جو مجھے نظر آتی ہے روح اس کی. اچھا، اب پھر ہماری کتابوں میں نہیں سمجھا کہ وہ کہاں، یعنی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے، 8ویں جماعت کی ہماری عربی کی کتاب میں ہوتی تھی کہ جب بھی تم میں سے کوئی اپنے گھر میں آئے تو فتکن تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، تکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک. اس طرح کے الفاظ تھے کہ وہ باعث برکت ہوگا تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کی طرف سے. اب آپ گھر میں داخل ہوں تو پہلے آپ خود سلام کریں، آپ کی انسٹرکشن تو یہ نظر آ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں یہ ہماری کتابوں میں اور ہمارے جو مینرز ہمیں پڑھائے گئے، اسکول میں سکھائے گئے، وہ کیا ہے؟ صبح اٹھو امی ابو کو سلام کرو. تو امی ابو کو سلام کرتے موت پڑتی ہے. اچھا، اب جب یہ آپ رویہ اختیار کریں گے کہ آپ پہل کریں سلام میں، گھر میں داخل ہوں تو بھی آپ سلام کریں، تو آپ کی بیوی کو تو شاید عادت ہی نہیں رہے گی کہ آپ کو اٹھ کے سلام کرے. آپ نے پہلے سلام کر دیا، اس نے وعلیکم السلام کہہ دیا. آپ نے اپنے چھوٹے بچے کو بھی السلام علیکم کہا، اس نے بھی وعلیکم السلام کہا. لیکن جو عام روٹین بتائی جاتی ہے کہ اٹھ کے سلام کرو، بڑوں کو سلام کرو، اسکول جاؤ تو استاد صاحب کو سلام کرو، تو اس سے وہ مینرز تو آ جاتے ہیں انسان کے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ حضرت لقمان نے حکمت و دانائی کا ایک پہلو بیان نہیں کیا، وہ کیا ہے کہ والدین کے حقوق. یہ بھی کیا ہے؟ یہ دانائی کا تقاضا ہے. یہ اسکول سے پڑھ کے نہیں پتہ چلنا. انسان کا کامن سینس جب میچور ہوگا تو اس کا تقاضا کیا؟ وہی شکر ادا کرنا کہ میری ماں نے مجھے بچپن سے پالا، میرے باپ نے میرے اوپر انویسٹ کیا. اب ان کا شکر انسان غور کرے گا تو خود اس تک پہنچ جائے گا. لیکن حضرت لقمان نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کا، دانائی کا مضمون مکمل کیا اپنی طرف سے 2 خوبصورت آیات اندر شامل کر کے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی. حملتہ امہ، خاص طور پر اس کی ماں کے اس نے اس کو اٹھایا، وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں. انشکر لی ولوالدیک، یعنی یہ اشارہ کیا ہو گیا کہ ماں کا شکر زیادہ ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کا کنٹریبیوشن تمہاری انیشیل براٹ اپ کے اور کریشن میں زیادہ ہے. یعنی باپ تو یعنی چند سیکنڈ کا وہ ایک ایکشن کر کے فارغ ہو گیا، اب 8-9 ماہ تک اس بچے کو کون اپنے پیٹ میں گروم کرتی ہے، پروڈیوس کرتی ہے، بڑھاتی ہے، چڑھاتی ہے، اور پھر ڈلیوری کے بعد بھی 2 سال تک اپنے خون سے بچے کو نرش کرتی ہے. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے والدین میں سے میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے، میری ماں کہ میرا باپ؟ آپ نے کہا تمہاری ماں. اس کی تسلی نہیں ہوئی. اس نے کہا، پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں.
پھر پوچھا اس نے کون؟ آپ نے کہا تیری ماں. چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ نے کہا تیرا باپ. تو 3 اور 1 کی نسبت تو آ گئی نا کہ 3 گنا اس کے زیادہ ہے. یعنی 4 میں سے 1 حصے باپ کی خدمت اور 3 حصے ماں کی خدمت. تو انشکر لی ولی والدیک، یعنی یہ جو ہے نا یہاں پر گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں ووصینا الانسان بوالدیہ انشکر لی ولی والدیک، وصیت کیا کی ہے؟ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں کہ شکر ادا کر میرا اور اپنے والدین کا. درمیان میں یہ ایڈجیکٹو کلوز ہے خاص طور پر اس کی ماں کہ اس نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا اور پھر اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں. انشکر لی ولی والدیک، شکر کر میرا، احسان مان میرا اور اپنے والدین کا. الی المصیر، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کے آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تمہیں فورس کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا تو نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے ان کو مصاحبت، ان کو کمپنی دیتے رہنا. والدین کو بے یار و مددگار چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہاں بھی عجیب بات ہوئی ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے اس میں ایک حقوق الوالدین ہے. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے والدین کی نافرمانی. حالانکہ آگ کرنا کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں، لا تعلق کرتا ہوں. تو حقوق الوالدین، والدین کو بے یار و مددگار چھوڑنا ہے. اطاعت تو ان کی ہے ہی نہیں، ایبسولوٹ اطاعت. یہ بھی آ جائے گا آپ کے سامنے، پڑھ لیا. بلکہ آپ نے فلا تطیعہما، ان کا کہنا نہ ماننا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن ان کو دنیا میں اچھے طریقے سے کمپنی دیتے رہنا. واتبع سبیل، اب یہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ والدین کی پیروی تو ہے ہی نہیں. واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے. ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یا بنیا، بیٹا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تمہارا کوئی عمل ہو ایز ٹائنی ایز مسٹرڈ سیڈ، یعنی رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی چٹان میں ہو یعنی پہاڑ کی کھو میں ہو، او فی السماوات، آسمانوں کی بلندیوں پر ہو، او فی الارض، یا زمین کی تہ میں ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے سامنے لے آئے گا قیامت کے دن. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کر. اب یہ نماز جو ہے اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. اقم الصلاۃ یعنی آن ریگولر بیسس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، نماز پڑھو. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک، اور پھر اس راستے میں تم پر جو بیتے اس پر ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. ڈٹرمنیشن چاہیے اس کے بغیر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کر سکتے. اس کے بعد اب فنشنگ ٹچز پرسنالٹی کی. ولا تصعر خدک للناس، اپنے گال لوگوں کے سامنے نہ پھلا. یہ خاص جسچر ہوتا، آکڑ کا جسچر. تو اپنے گال لوگوں کے لیے نہ پھلا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کرنا چاہیے. جسچر جو ہوتا ہے چلنے کا، اس سے بھی تکبر ظاہر ہوتا ہے. یہ بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں نا، آپ ان پر غور کیجئے گا، یہ بازو ساتھ لگا کر نہیں چلتے، وہ یوں کر کے چلتے ہیں. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید سول سروس اکیڈمی میں ان کو یہ ٹریننگ کی دی جاتی ہے کہ ذرا گال پھلانے سے بھی اپنا والیوم بڑھانا ہوتا ہے نا، تو بازو پھیلانے سے بھی انسان اپنا والیوم بڑھاتا ہے. اصل تو وہی ہے جو ہے، لیکن انسان اپنا ایک روپ ڈالنا چاہتا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے کو اور اکڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اور آخری بات، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، بی گریسفل. چال کے اندر یعنی فٹافٹ دوڑ کے چلنا، اٹس ناٹ گریسفل. اور مریل چال چلنا یہ بھی گریسفل نہیں ہے. وقصد فی مشیک،
اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ ایک ہے آپ ایک بڑے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، اونچی بولیے، لیکن آپ دو آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اونچی آواز کر کے دوسرے پر غالب آ سکتے ہیں، یہ حرکت کیا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور ہر اونچی آواز پسندیدہ نہیں ہوتی، بے شک سب سے مکروہ آواز، ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے جو 1 میل تک بھی سنائی دے جاتی ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں یا جو زمین پر ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور پوری کر رکھی ہے اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے، بے سمجھے بوجھے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر روشنی دکھانے والی کتاب کے۔ یہ 3 سورسز ہیں، ایک ہے فزیکل سورس، ایک ہے انسان کے کامن سینس کی فورس، علم سورس، اور تیسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں اس کو 3 سٹیجز بیان کیے کہ زندگی یا مردئی یا جاں بے لب، ہر سے شاہد کن شہادت را طلب، کہ تم زندہ ہو یا مردہ ہو یا تمہاری جان نکل رہی ہے، 3 گواہوں سے اپنے بارے میں گواہی لے لیا کرو۔ شاہد اول شعور خیشتن، پہلا گواہ تمہارا اپنا شعور ہے، اس سے پوچھو کہ تم کیا ہو، اپنے ضمیر سے پوچھو۔ اور پھر دوسرا فرمایا شاہد ثانی بنور دیگرے، پبلک اوپینین تمہارے بارے میں کیا ہے۔ اور پھر تیسرا ہے شاہد ثالث بنور ذات حق، اور پھر تیسرا گواہ جو ہے وہ ذات حق کا نور ہے، یعنی وحی کی روشنی، اس میں اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم کہاں کھڑے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، تو کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، تو ان سے پوچھو کیا پھر اگر شیطان بلا رہا ہو انہیں جہنم کے عذاب کی طرف، پھر بھی وہ اسی کی پیروی کریں گے۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جو جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے حضور وہو محسن، اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور سارے امور کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور جو بھی کفر کے روش اختیار کرے تو اے نبی اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹ کے آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم جتلائیں گے ان کو ان کی کرتوتیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا، فائدہ اٹھانے دیں گے ہم انہیں تھوڑا، ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں گھیر لائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، پھر آئی وہ بات جو سورہ عنکبوت میں پڑھ کے آئے اور کئی دفعہ آئے گی۔ یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بھلا بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ قل الحمدللہ، کہو ساری حمد اللہ کی ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی، انڈیپینڈنٹ اور حمید، تعریف کے لائق ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور اگر بن جائیں جتنے بھی زمین پر درخت ہیں کلمے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سمندر ہو جائے اس کی سیاہی اور اس جیسے اور بھی 7 سمندر آ جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ یہ سورہ کہف میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہیں دوبارہ اٹھانا مگر ایسے جیسے ایک شخص کا اٹھانا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سروس پر لگایا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، سب کے سب ایک وقت معین تک گردش میں ہیں۔ وان اللہ بما تعملون خبیر،
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام کرتوتوں سے خبردار ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے. وان ما یدعون من دونہ الباطل، اور اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بلند و برتر اور سب سے بڑا ہے. الم تری ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب چھا جاتی ہے ان کے اوپر کوئی موج صاحبانوں کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ انہیں نجات دیتا ہے، ریسکیو کرتا ہے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے. الا کل ختار کفور، مگر وہ جو غدار اور ناشکرے ہیں. یا ایھا الناس، لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. وخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد ام ولدی، جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کسی کام نہ آئے گا. ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے والد کے کچھ کام آ سکے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں کہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان ڈیسیو نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈال دے. اب بڑی اہم آیت آ رہی ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. کب آئے گی، کیسے آئے گی، we have no idea. اس کے بعد دو کلام خبریہ ہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ رحم ماؤں کے پیٹوں میں ہے اس کو جانتا ہے. کلام خبریہ عربی گرامر میں مثال دی جاتی ہے کہ زید عالم ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی عالم، بکر بھی عالم ہو سکتا ہے. یہ زید، بکر و عربی کی ٹپیکل مثالیں ہیں. لیکن جب کہا جائے زید ہی عالم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف زید جانتا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا. یہ کلام خبریہ ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے. اس میں نفی نہیں ہے کہ اللہ کوئی اور بارش نہیں برسا سکتا، اس لیے کہ حدیث کے اندر ذکر ہے نا دجال کا، ان میں ہے نا کہ جو اس پر ایمان لائے گا اس کے کھیت پہ بارش ہوگی، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کے کھیت پہ بارش نہیں. اور یہ جو اب آرٹیفیشل رینز وغیرہ کا جو سلسلہ دنیا میں جو ساری ریسرچ ہو رہی ہے اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی. يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش برساتا ہے. اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. ایبسولیوٹلی تو کوئی نہیں جان سکتا کبھی بھی، اس لیے کہ صرف اس بات کا پتہ چل جانا کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، یا وہ فزیکلی ہیلدی ہے یا نہیں ہے، یہ کل تو نہیں ہے. جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا یا ناشکرہ ہوگا، یہ تو کسی کو نہیں معلوم. لیکن اس جملے میں نفی نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ جو کچھ پیٹوں میں ہے اس کو جانتا ہے. کوئی اور بھی جان سکتا ہے، جیسا کہ اب الٹرا ساؤنڈ سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور بہت پہلے یعنی یورین سے بھی جو ماہر ہیں ہیمیٹولوجی کے وہ یورین سے بھی انالیسس کر کے بتا دیتے تھے کہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فیمیل ہوگا کہ فیمیل ہوگا. اس کے بعد ایبسولوٹ نفی ہے غیر اللہ کے علم کی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. برطانیہ میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اور اس نو مسلم تھا، تو اس کے اسلام لانے کا واقعہ یہ علم میں آیا کہ اس کی کچھ مسلمان نوجوانوں سے دوستی تھی. تو ایک دن ایک اس کے نوجوان مسلمان دوست نے کہا انشاءاللہ. تو نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ نے کہا گاڈ ولنگ. کہتے اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے ایکسپلین کیا کہ آپ جتنی مرضی پلاننگ کریں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اللہ تعالیٰ کی ول از سپریم. خیر اس سے وہ اٹھ کر اپنے ایک عیسائی دوست کے باپ کے پاس گیا جو اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا، اور انہوں نے اگلے دن کی کو اپائنٹمنٹ رکھی کہ کل ہم فلاں وقت یہ کام کریں گے. رات کو اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینی تھی، اس کو سمجھ میں آئی، یہ بات کلک ہوئی کہ مسلمان ٹھیک کہتے ہیں کہ گاڈ ولنگ.
ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے ہدایت کا سامان کرتا ہے تو اتنی سی بات سے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اگر وہ صاف دل کا مالک ہو. یعنی جس کو ہدایت نہیں ملتی وہ کون ہے؟ جو قسم کھائے بیٹھا ہوتا ہے، ادھار کھائے بیٹھا ہوتا ہے، اس بات کو میں نے نہیں ماننا. اور یہ بار بار آ رہا ہے، قوم یومنون، قوم یشکرون، صبارن شکور. تو اگلی بات کیا فرمائی؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر کس جگہ مرے گا. یہ عام سا واقعہ ہے. تو ہمارے بوڑھے بزرگ جو ہیں ان کے ہاں یعنی اپنے بیٹے کے گھر مرنا بیٹے کی عزت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ بیٹے سے ناراض ہو کر بیٹی کے گھر گئے ہوئے ہوں، جب بھی ان کو پتہ چلے گا، اندازہ ہوگا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، کہیں گے مینوں پتر چھڑ ہو جائے، تاکہ میرے پتر کو کل کو یہ محنت نہ دے کہ وہ ماں یا وہ پیو جڑا ہے وہ گھر کے بجائے تھی کو جا کے مرے سن. یہ بزرگوں کی اپنے بیٹے کے ساتھ، اس بیٹے کے ساتھ بھی جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں، یہ محبت ہوتی ہے. اسی طرح بزرگوں کا ایک خاص ہوتا ہے معاملہ کہ ہسپتال نہیں مرنا. تو جو ہی انہیں ہسپتال میں یہ اندازہ ہونا کہ بس اب ان کی موت قریب ہے تو فوراً یعنی لڑ بھڑ کر ہسپتال والوں سے بچوں کہتے ہیں نہیں بس بن کر لا جاؤ میں ہسپتال سے نہیں مرنا. اب گھر چلے جاتے ہیں، کچھ طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جب بے ہوش ہو جاتے ہیں تو بچے پھر اٹھا کے ہسپتال لے آتے ہیں، لیکن اگر ان کا مرنا ہسپتال میں لکھا ہوا ہے تو وہ ہسپتال میں ہی مرتے ہیں. ان اللہ عنہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وینزل الغیث، اور وہ بارش برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے جانتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کس سرزمین پر. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے خبردار ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.